الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، آج ہم سبق نمبر 31 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تدفین. انسان کے سفر آخرت کے مراحل میں سے موت سے پہلے، موت کے بعد اور اس کی تجہیز و تکفین، اس کا جنازہ لے کر چلنا، نماز جنازہ پڑھنا، یہ سارے مراحل پہلے بیان ہو چکے. اب آخری مرحلہ ہے تدفین کرنا، یعنی اسے زمین کے حوالے کرنا، دفن کرنا. اس کے بھی اسلام نے کچھ اصول، کچھ آداب اور کچھ حقوق بتائے. ان میں سے پہلا ہے کہ نماز جنازہ میں بھی جس طرح شریک ہونا ہے، اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی تدفین کے عمل میں بھی شریک ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من شہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات. جو بندہ نماز جنازہ میں شریک ہوا، نماز جنازہ اس نے پڑھ لی، تو اسے اجر کا ایک قیراط ملے گا. ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراطان. اور جو نماز جنازہ پڑھ کر بھی وہی حاضر رہا حتیٰ کہ اس میت کو دفن کر دیا گیا، تو اسے 2 قیراط ملیں گے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ومن قیراطان، یہ 2 قیراط سے کیا مراد ہے، کتنا اجر ہے؟ تو فرمایا کہ مثل الجبلین، اس کی مقدار یوں سمجھو جیسے 2 پہاڑ ہوتے ہیں. یعنی اگر نماز جنازہ پڑھے گا، 1 پہاڑ اجر کا ملے گا، اس کے دفن کے عمل میں شریک رہے گا تو 2 پہاڑ اجر کے ملیں گے. تو کتنی بڑی اجر و ثواب کی یہ بات ہے کہ آدمی مسلمان بھائی کے جنازہ میں بھی شریک ہو اور ساتھ ساتھ اس کی تدفین میں بھی شریک ہو. دفن کرنے کے بارے میں حدیث پاک میں ابن ماجہ کی روایت ہے، اس میں ارشاد ہے کہ لا تدفنوا موتاکم باللیل الا ان تستغفروا. اپنے مردوں کو بغیر شدید مجبوری کے رات کے وقت دفن نہ کیا کرو، روشنی میں دن کے وقت اپنے مردوں کو دفن کرو. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین میں اتنی دیر لگ گئی ہے کہ رات کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ الگ بات ہے. مجبوری میں کئی منع کردہ چیزیں بھی جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک کوئی شدید مجبوری نہ ہو، جان بوجھ کر رات کا وقت نہیں کرنا چاہیے. قبر کھودنے کے حوالے سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قبر کے 2 طریقے رائج ہیں. ایک ہے گڑھا کھودنا اور دوسرا ہے لحد بنانا. لحد بنانے کو بغلی قبر اردو میں کہا جا سکتا ہے. تو ان دونوں میں سے جو سب سے بہتر اور افضل ہے وہ بغلی قبر ہے. یعنی کچھ زمین کا حصہ کھود کر پھر اس کی جو ہے وہ ایک طرف کھود کر ایک جگہ بنائی جائے میت کو رکھنے کے لیے.
تو سیدھا گڑھے میں نہ رکھا جائے بلکہ اس کی بغل میں رکھا جائے اور پھر اس بغل کو کچی اینٹوں سے یا بانس سے بند کر دیا جائے، پھر سارے گڑھے کو مٹی سے بھر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں لحد بنانا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللحد لنا، کہ لحد یہ ہمارا طریقہ ہے، یعنی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے لوگ اس طرح کی قبریں نہیں بناتے تھے، وہ سیدھا گڑھا کھودتے تھے اور مردہ دفن کر دیتے تھے۔ تو اگر ممکن ہو، جگہ میں وسعت ہو، جگہ نرم نہ ہو، گرنے کا خدشہ نہ ہو، تو پھر لحد بنانی چاہیے۔ لیکن اگر ریزلی مٹی ہے اور جلد گرنے کا خطرہ ہے یا جگہ اتنی تنگ ہے کہ دائیں بائیں جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر گڑھا بھی کھودا جا سکتا ہے، وہ ایک جائز عمل ہے، لیکن زیادہ افضل لحد بنانا ہے۔ قبر کو جب بھی تیار کیا جائے تو وہ گہری اور کشادہ ہونی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ احفروا واعمقوا واوسعوا، کہ تم جب قبر بناؤ تو اسے اتنا کھودو کہ وہ گہری ہو جائے اور اس میں مردے کے جسم سے تھوڑی سی کشادہ بھی ہو، بالکل تنگ نہ ہو کہ مردہ رکھنے میں، میت رکھنے میں دقت پیش آئے، بلکہ تھوڑی سی کشادہ ہو۔ اور اگر جیسے کہ بعض اوقات اجتماعی قبر بنانی پڑتی ہے، جیسے کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور ایک ایک قبر کھودنا بڑا مشکل تھا، ایک ایک قبر میں کئی کئی صحابہ کرام کو دفنایا گیا۔ تو اس موقع پر کسی نے پوچھا کہ فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ، کہ یا رسول اللہ کس کو پہلے رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثرهم قرآن، جس کو زیادہ قرآن آتا تھا اس کو پہلے رکھیں۔ تو یعنی اگر اجتماعی قبر ہو تو اعزاز اس بات میں ہے کہ جو زیادہ قرآن پاک یاد رکھتا ہو اس کو پہلے قبر میں دفنایا ہے، پہلے رکھا ہے۔ جو لحد ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس کا جو شگاف ہے وہ پر کرنے کے لیے پکی اینٹ استعمال نہ کی جائے بلکہ کچی اینٹ استعمال کی جائے یا بانس لگا دیا جائے اور پھر سارے گڑھے کو مٹی سے بھر دیا جائے۔ اور جب مٹی ڈالنی ہے میت کو رکھنے کے بعد عام طور پر بڑے غلط قسم کے رسم و رواج شروع ہو گئے۔ کئی لوگ مصلی بچھاتے ہیں، کئی لوگ نیچے جو ہے رضائی بچھا دیتے ہیں، روئی بچھا دیتے ہیں اور بڑی بڑی قیمتی کمبل بچھا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ میت کو سیدھا زمین پر رکھنا چاہیے، نہ اس میں مصلی بچھانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کپڑا بچھانے کی ضرورت ہے، نہ بستر بچھانے کی ضرورت ہے، نہ روئی بچھانے کی ضرورت ہے۔ بس میت کو پکڑے اور اس کو کفن سمیت زمین پہ رکھنا ایسے ہے کہ اس کا سینہ اور اس کا چہرہ تھوڑا سا پگھلا ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو رکھیں گے تو ایک دیوار کے ساتھ اس کا کندھا تھوڑا سا لگا دیں، بالکل سیدھا زمین پر اس طرح نہیں بلکہ ایک دیوار کے ساتھ اس طرح کندھا لگائیں گے، اس کا سینہ بھی قبلہ رخ ہو جائے گا اور اس کا چہرہ بھی قبلہ رخ ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے میت کو رکھا جائے اور زمین پہ رکھا جائے۔ رکھنے کے بعد اس پر جو بھی کوئی اوپر بانس وغیرہ یا آج کل سلیپیں ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں، ان کو ڈالنے کے بعد مٹی کہاں سے ڈالنی شروع کریں گے، یہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ مٹی ڈالنے کی ابتدا سرہانے کی طرف سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز جنازہ پڑھی تو اس کا طریقہ یہی تھا آپ کا کہ ثم اتى قبر المیت فحصى علیہ من قبل رأسه ثلاثا، تو آپ نے اس کے سرہانے کی طرف سے 3 لفظ دونوں ہاتھوں سے مٹی پکڑ کر اس کے سرہانے کی طرف سے 3 لفظ ڈالے۔ تو ابتدا سرہانے کی طرف سے کرنی چاہیے۔ اب یہ جو 3 لفظ ڈالنی ہے مٹی، اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی پڑھنی ہے جو نیچے لکھی ہے، سب سے نیچے آخر میں نے لکھی ہے۔ پہلے لفظ ڈالتے وقت یہ پڑھنا ہے کہ منہا خلقناکم، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور دوسری لفظ ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، یہ بھی اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ اسی مٹی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔
اور تیسری لفظ ڈالیں تو یہ دعا پڑھیں، یہ بھی اس کی آیت کا حصہ ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو یہ نماز یہ جو مٹی ڈالتے وقت یہ 3 جملے ہیں آیات کے، کو ہر لفظ کے ساتھ ایک ایک جملہ پڑھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دعائیں آتی ہیں جو میں نے نیچے لکھی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دفنایا تو اس وقت یہ دعا پڑھی، بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے راستے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کو دفنایا جا رہا ہے۔ یا اس کے ایک اور لفظ بھی آتے ہیں مستدرک حاکم میں کہ بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، تو ان دونوں دعاؤں میں سے جو بھی دعا ہو یہ پڑھ کر اس میت کو مٹی کے حوالے کیا جائے۔ تدفین کے بعد اس مٹی کو مضبوط رکھنے کے لیے، ورنہ اس پانی کا میت کو تو فائدہ نہیں، لیکن اس لیے کہ تاکہ یہ مٹی کسی طرح ہواؤں سے ادھر ادھر بکھر نہ جائے، تھوڑا سا پانی چھڑکنا، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر جب آپ نے مٹی ڈال دی تو اس پر پانی چھڑکوایا، تو معلوم ہوا کہ یہ پانی چھڑکنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس مٹی پر پھول ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، اور نہ ہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ صرف اپنی طور پر آدمی جو ہے وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یا اپنی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ڈالتا ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ایسے کام جو شریعت نے ہمیں نہیں بتایا کہ ان سے بچنا چاہیے، پھول ڈالنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہے کپڑے وغیرہ ڈالنا یا کوئی اور چیز اس میں نصب کرنا، یہ سب جو ہے یہ بالکل ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اس وقت وہاں دعا کرنی ہے۔ جو جنازہ جب ہم چوتھی تکبیر پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر السلام علیکم پڑھ لیتے ہیں، نماز جنازہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں دعا نہیں کرنی۔ وہاں سلام پھیرتے ہی میت کو اٹھایا جائے، قبر کے پاس لایا جائے، یہ سارے ترتیب کا عمل مکمل کرنے کے بعد پھر اس قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں کہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں اور اس کی آخرت کی منزلوں میں ثابت کرنے کی بھی دعا کریں۔ اور اس یعنی تدفین کے بعد تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اذا دفنتمونی فسنوا علی التراب سنا ثم اقیموا حول قبری، کہ جب تم مجھے قبر کے حوالے کر دو، میرے اوپر مٹی ڈالو، تو اس مٹی کو ایسے ڈالنا جیسے کہ کوہان ہوتی، یعنی بالکل برابر نہیں ہونی چاہیے، سائڈیں جو ہے وہ نیچی ہوں، درمیان سے تھوڑی سی اونچی ہو، اور کتنی اونچی ہو؟ ایک بالش سے زیادہ اونچی نہ ہو۔ عام طور پر اتنا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، ساری مٹی اس پہ ڈالنا ضروری سمجھا جاتا ہے، حالانکہ صرف ایک بالش کے برابر قبر کو اونچا رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ اونچا رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم مٹی ڈال چکو تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میری قبر پر تھوڑی دیر ٹھہرے رہنا۔ تو یہ گویا کہ صحابی نے تلقین کی ہے، اس لیے دفن کے بعد کچھ دیر وہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد سرہانے کی طرف دعا کرتے ہوئے یا دعا کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جائے، اور اس کی پایتی کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک یہ آیت پڑھی جائے، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کی جائے۔ اور اگر آدمی دفن کرنے کے بعد اسے کسی وجہ سے اپنی میت کو وہاں سے منتقل کرنا پڑے، جیسے بعض اوقات امانتاً دفن کر دیتے ہیں، اس کے وارثوں کو پتہ نہیں چلتا، یا کوئی ایسی وجہ بن جاتی ہے، مثلاً
قبر کے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی ایسا پانی کا ریلا وہاں سے بہتا ہے کہ وہ ساری قبر ہی ختم ہو جاتی ہے اور میت باہر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر اس جگہ سے اٹھا کر کسی اور جگہ بھی منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے آیا یہ ضرورت ابھی منتقل کرنے کی ہے بھی یا نہیں۔ اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کسی صاحب علم سے پوچھ کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تدفین کے کچھ مسائل تھے، ان کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اعمال شریعت کے اور سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قبریں بہہ جاتی ہیں مثلا ان کی مٹی جو ہے نا وہ اوپر سے بارش کی وجہ سے بہہ جاتی ہے، جی یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بعض اوقات بہت شدید بارش ہوتی ہے اور قبر جو ہے وہ بالکل اندر کو دھنس جاتی ہے، مطلب ہے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میت کو دوبارہ نہ نکالا جائے، بلکہ جتنی مٹی جو ہے وہ نیچے دھنس گئی ہے اتنی مٹی لا کر اوپر ڈال دی جائے۔ ایک بارش جو ہے نا اس کو اونچا رکھنا جائز ہے، اتنی مٹی ڈالی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات میت کے اندر پتہ نہیں کیا حالت ہے، تو اس لیے علماء اور شرعی مسائل میں یہ لکھا ہے کہ ایسی میت کو دوبارہ نہ نکالا جائے، بلکہ جتنی مٹی کی ضرورت ہے وہ اوپر لا